کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی کسی نے پرووکیٹو ایک بندے کے بارے میں صرف ایک بندے کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو کریں. اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو اسپیکولیشنز ہیں، یہ جو میڈیا سرکولیشنز کے تھرو جو ہے یہ سٹینس لیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ میرے کلائنٹ رجب علی بٹ نے کوئی وکلاء کے خلاف یعنی کہ ایک سے زائد وکیلوں کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو میرا آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ اس کا براہ راست مجھے آج تک ثبوت 8-9 دن میں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا. ایک ہمارا بھائی وہاں پہ وکیل جس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا، اس نے تقریباً 100 سے زائد ویڈیوز جو ہیں وہ پچھلے ایک سال میں میرے کلائنٹ کے خلاف جو ہے وہ بنائی اور مختلف قسم کے دعویٰ جات کی اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ اس کے خلاف گفتگو کی. اور صرف ایک ویڈیو میں اس ایک وکیل کے خلاف جو فریق ہے، جو مقدمے کا فریق ہے، جب آپ مقدمے کے فریق ہیں تو مقدمے کے فریق ایک دوسرے پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کی اوپینین کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خبروں کو جو سا ہے اس کی تردید یا تصدیق کرتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں. اگر اس نے ایک اپنے وی لاگ میں آپ کے کسی 100 سے زیادہ ویڈیوز کے اعتراضات میں ایک مرتبہ رسپونڈ کیا تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ فیکٹس کو مینوپولیٹ کرتے اور اس کو پوری انفرادی شخص کا، وکیل کا مسئلہ پوری اجتماعی کمیونٹی کا مسئلہ بناتے. ان حالات میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ مسلسل مجھے اور میرے وہاں کے جو مقامی ایسوسیٹس ہیں سندھ بھر کے، ان کو بھی جو ہے وہ مسلسل مس ٹریٹمنٹ، میل ٹریٹمنٹ اور ہراسمنٹ جو ہے وہ کاز کی جاتی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عوامی طور پر جو ہے اس کو لمبی پریڈ کرا کے جو ہے وہ ساتھوں ساتھ اس کے گریبان پکڑ کے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے زبردستی کر کے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ باہر لے جایا گیا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے ہم نے جان چھڑوائی. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مس انفارمیشن جو ہے اور وہ ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن ہے، اور مجھے پتہ ہے جن کارنرز کی طرف سے جن کو بہت سی ماضی میں میرے سے جو ہے وہ تکالیف رہی ہیں اور ان کو کبھی موقع نہیں ملا 17 سال کی وکالت میں، اور جب ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو میری صدائے لازمی اٹھائیے گا. اب ان لوگوں نے، ہم نے سندھ بار کونسل میں نے اور میرے 5 ایسوسیٹ کراچی آفس کے جو اس دن میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سندھ بار کونسل میں انگریزی میں 29 دسمبر کو ایک درخواست جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن کے لیے جو ہے جو وہاں پہ کنسرن لائرز تھے ان کے خلاف اپلیکیشن فائل کرنے میرا آفس گیا. تو سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ جو ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے عملہ جو ہے وہ درخواست لے کے گیا، درخواست واپس آئی. انہوں نے کہا کہ سر ہم آؤٹ گوئنگ جو ہیں وہ کمیٹیز ہیں، ہم ڈیفنکٹ کمیٹیز ہونے جا رہی ہیں. جو نیو کمیٹیز آئیں گی، جو نیو ایڈمنسٹریشن یا نیو جو ہے وہ ریگولیٹرز آئیں گے 1 تاریخ کو، اب برائے مہربانی اب ان کو درخواست دیجیے گا، ہماری طرف سے معذرت ہے. میں اس کو برا چلیں، قانونی طور پر ان کو لازمی میری درخواست وصول کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے میری درخواست وصول نہیں کی. لیکن میں سیاسی طور پر جو ہے وہ اس کو برا اس لیے نہیں سمجھتا کہ سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ باڈیز تھیں انہوں نے اپنے ممبرز کو کیٹر فار کیا، اور ایک روایات جو ایک بار کونسل کی ہوتی ہیں انہوں نے جاتے ہوئے بہت سے اپنے سیاسی اور انتظامی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ آپ 2 دن بعد درخواست فائل کر لیجیے گا. اب جب اس درخواست کو دیکھا جائے تو میں نے انگریزی میں درخواست فائل کی، جس کی سنیپ شاٹ جو سے لینے کے بعد اس کی اردو گوگل ٹرانسلیشن کر کے اس پہ لفظ SHO لکھا گیا، اور خود ساختہ جو ہے ایک ایسی درخواست جو کہ کسی مقدمے کے اندراج کے لیے میں نے کوئی تحریری درخواست سرے سے آج تک دی ہی نہیں ہے. اور آپ کے میڈیا کے دوستوں کو میں نے کئیوں کو ایویڈنس بھیجا ہے FIR کا، اور میں آپ کو FIR بھیجتا ہوں. اگر آپ FIR دیکھیں تو وہ اردو میں تحریر کردہ، یعنی کہ کسی کی تحریر کردہ FIR ہے، وہ میری تحریری درخواست پہ نہیں. اس FIR کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ زبانی مدعی، یعنی کہ مدعی زبانی طور پر بیان کر رہا ہے، اور FIR جو نیلے پین سے لکھی گئی ہے، تحریری ہاتھ سے لکھی گئی درخواست جو ہے، کمپیوٹرائز درخواست نہیں. اس کے دوسرے پیج پہ میرا بیان SHO نے ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے سائن وہاں پہ FIR میں لیے ہوئے ہیں. جب آپ FIR کی کاپی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ زبانی بیان پر FIR ہوئی، اور FIR کی جو درخواست ہے جو ہاتھوں سے لکھی درخواست اردو سے، جو کہ کمپیوٹرائزڈ اردو درخواست نہیں ہے، اس پہ میرے دستخط موجود ہیں 29 تاریخ کے. اب ہمارے وکلاء بھائیوں کا یہ اعتراض یہ ہے کہ میں نے مقدمے کی درخواست کی اطلاع کیوں دی ہے، میں نے کرائم کو رپورٹ کیوں کیا ہے. اگر آپ کالم نمبر 2 دیکھیں کسی بھی FIR کا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث. تو کسی لا یہ ہے کہ anyone can report the crime but not anyone that is reporting the crime could be treated as a complainant. تو مستغیث نمبر 1 جو ہیں وہ اس کیس میں جو براہ راست مستغیث ہیں وہ ہیں رجب علی بٹ اور ندیم مبارک. ان دونوں کا بھی FIR میں نام ہے، ان کے وقوعے کا بھی نام ہے.
اور بل واسطہ اور جس طرح ہمیں جو سا میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ کیا گیا, مجھے اور میرے 6 ایسوسیٹس کو ہراس کیا گیا, میل ٹریٹ کیا گیا, مس ٹریٹ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ وی آر اے لائرس. جب میں نے وکالت شروع کی تھی, یا پاکستان کے جس بچے سے آپ یا کسی وکیل سے سنیں کہ آپ کے رول ماڈل لائر کون سے ہیں, تو آپ ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیتے ہیں. پاکستانی عوام جو ہے آج بھی وکیلوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تھرو جو سا ہے وہ دیکھتی ہے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یا پاکستان کے کسی بھی آنریبل رسپیکٹیبل لائرس, جو کہ سارے رسپیکٹیبل ہیں, ان کو وائلنس ریزورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ جب عوامی طور پر ہمیں پروفیشن آف لارڈس اور کریم آف سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے, تو ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وائلنس ریزورٹ کر کے اور موب مینٹیلٹی کے ساتھ جو ہے اپنی پریکٹس کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. عوامی طور پر اور پوری قومی طور پر اور دنیاوی طور پر جب بھی کسی وکیل کی عزت ہوتی ہے تو وہ انہی پیرامیٹرز پہ, اسی پیرائے میں جو سا وہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہمارے جو بھائی ہیں سارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے, ان کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی. اس ریزولوشن میں 2 باتیں انہوں نے لکھی جو کہ بڑی ضروری ہے یہاں پہ وضاحت کرنا. اور چونکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور ساروں کے علم میں ہے, تو میں اس پبلک ڈاکومنٹ کے فیکٹس جو ہیں ان کو ایکوریٹلی جو ہے وہ ایکسپریس کر دیتا ہوں. ان کا پہلا جو سا ہے وہ اس پریس ریلیز میں جو ہے وہ تحریر کنندہ جو ہے وہ جواز یہ تھا کہ میں نے بطور میاں علی اشفاق اپنے کلائنٹ کے ساتھ اسٹرائک کے دن جو ہے, ہڑتال والے دن جو ہے عدالت میں پیش ہوا ہوں, جو کہ کراچی بار ایسوسی ایشن, میں پھر کہہ رہا ہوں بار ایسوسی ایشن جو کلب آف لائرز ہیں, ان کی روایت کو جو ہے وہ توڑا ہے. ایک طرف مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان جو ہیں وہ حکم دے رہی ہیں کہ میرا پروفیشنل مس کانڈکٹ یہ ہوگا کہ عدالت مجھے طلب کرے اور میں ہڑتال کا جواز بنا کے نہ جاؤں. یہ ہے پروفیشنل مس کانڈکٹ. لیکن میرے پہ ایلیگیشن یہ ہے اور میرے پہ جو سا اعتراض یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان کا جو سیٹل لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آیا. اور جو انہوں نے کہا جی میں عدالت میں پیش ہوا, تو عدالت کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ عدالت میں تو جج صاحب موجود ہی نہیں ہے, اور ملزم کا عدالت میں حاضری نہ لگنا جو ہے, عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے. تو یہ اعتراض جو ہے وہ ادب کے ساتھ, احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے, یہ کوئی قابل جواز یا کوئی قانونی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے. ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن کے جتنے دوست ہیں, دے آر آل لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می, بیکاز ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ روز کام کیا ہے. میں ایک ایسے دفتر سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کم و بیش بھی 70-80 لوگ ملک بھر میں کام کرتے ہیں, لاہور میں کام کرتے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد میں. آپ سارے جانتے ہیں کہ میں 15-16 سال سے ملک بھر میں جو ہے وکالت کے فرائض جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. پورے ملک بھر میں جو ہے پوری زندگی میں کسی وکیل کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ قابل اعتراض واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جس میں کوئی وائلنس جو ہے ریزورٹ کی ہو, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ وائلنس کا جو ہے وہ سہارا لیں. ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس شعور ہے, تعلیم ہے, زبان ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ قلم ہے, ہم نے اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی وکالت کرتے ہیں. تو ہمارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے بھائیوں کی اور بہنوں کی طرف سے جو بار کی طرف سے دوسرا اعتراض آیا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست جو ہے وہ مقدمہ کی اطلاع جو ہے وہ تھانے میں دی اور بار سے رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. دیکھیں جتنا نوٹوریسلی اور نیکڈلی جو ہے وہ پلین وائلنس کی گئی ہے, جتنی پلین وائلنس کی گئی ہے, اور جس طریقے سے آپ ہمیں جو سا مسٹریٹ کیا گیا ہے, اور جن حالات میں جو سا جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے 2-3 دوستوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے 2-3 دوستوں کے ساتھ باقی دوست جو ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں تھا, صرف ایک وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی وکیلوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے. وکیلوں کو انگیج کرنے کے لیے, وکلاء کمیونٹی کو بغیر تصدیق بغیر تحقیق انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو ان حالات میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی ریزولوشن میں جو پنجاب بار کونسل کو اور سندھ بار کونسل کو درخواست کی گئی تھی کہ یہ معاملے کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ علی اشفاق صاحب سے یہ جو 2 اعتراض ہیں ان کی وضاحت طلب کرے. کسی نے نہیں کہا کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ چلائیں یا کوئی لیگل ایکشن لیں, کسی نے بات نہیں کی. یہ ہیں وہاں کے فیکٹس. اب یہاں پہ 31 دسمبر گزر جاتی ہے. 1 جنوری کی رات کو پنجاب بار کونسل کے فیس بک پیج سے جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے 1 جنوری کو تقریباً شام 6 سے 8 بجے کے درمیان, کہ جی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے جو آؤٹ گوئنگ ممبر ہیں, جو ڈیفنکٹ کمیٹی ہے یا جو ڈیفنکٹ فنکشنری ہے, انہوں نے ایک صرف ممبر کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے
وہ ایک آرڈر ایشو کیا ہے جس میں علی اشفاق صاحب کا جو پریکٹسنگ لائسنس ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, کسی شخص نے مجھے نہ بذریعہ ٹیلی فون, نہ بذریعہ واٹس ایپ میسج, نہ ہی کوئی ای میل اور نہ ہی کوئی پوسٹل ایڈریس کے یا کسی بھی طریقے سے کوئی کمیونیکیشن کی کہ جناب 1 تاریخ کو جو شام 6-7-8 بجے آرڈر سرکولیٹ کر رہا ہے اس پہ 31 تاریخ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آرڈر سسپینڈ کیا گیا اور مجھے سنا ہی نہیں گیا. اب اس بنیاد پہ میں نے باوجود اس کے 29 دسمبر اور 30 دسمبر کے بعد اس پورے واقعے پر آج اس وقت تک, آج آپ کے سامنے پہلی